اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 سے دیکھیں گے۔ آج یہ ہمارا سورہ مکمل ہو جائے گا۔ آج کی آیات میں ابرار یعنی نیک لوگوں کا ذکر ہے اور الفجار بدکار لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یوم الدین یعنی یوم جزا بدلے کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بھی واضح کی کہ اس دن کیا ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آیت نمبر 13 میں نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ انا بے شک الابرارا نیک لوگ لفی یقیناً فی میں نعیم نعمتوں میں، یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بات میں بالکل سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اور ابرار کون ہے؟ وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور نافرمانی کے کام نہیں کیے، گناہ کے کام نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نعمتوں میں ہوں گے۔ جیسے دیکھیں آتا ہے ذکر سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا وہ جو کرتے ہیں۔ تو جنت میں ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی دل میں اس کا کوئی خیال گزرا، کسی کو نہیں پتہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چھپا کر رکھی، اور یہ کن کے لیے ہے؟ ان کے اعمال کا بدلہ ہے وہ جو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اعمال عمل کرنے ہوں گے۔ خواہشات کرنے سے جنت نہیں ملتی۔ ہم سب خواہش کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، یہ ایسی چیز ہے کہ صرف خواہش کرنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات یعنی نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ تو آسان نہیں ہے جنت کے، آپ دیکھیں گھری ہوئی ہے وہ مشکلات سے، ان مشکلات سے پار ہو کر ہی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے پوری ایک ابرار بننے کی کوشش کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، وہ تمام کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ چند ہم عمل یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پابندی سے پڑھے، تو ابرار کیا کرتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں اور برائیوں سے وہ دور بھاگتے ہیں، نافرمانی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے وہ دور رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا یہاں پہ بتایا ہے، اس میں بہت سارے ایسے عمل بتائے گئے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے اصل نیکی۔ تو ابھی دیکھیں گے اس آیت کا ترجمہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 آئی تھنک یا۔ تو ہم کوشش کریں گے یہ سارے عمل ہم کریں، یہ سارے اعمال ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری اچھائی یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یعنی حقیقی نیکی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، یہ ہے نیکی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال سے محبت کرنے کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سوال کرنے والوں کو وہ دیتا ہے، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمایا کہ یہی سچے لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں، یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہ ہے اصل نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جتنے بھی ہم نے اس میں نیکی کے کام دیکھے ہیں آیت 177 میں سورۃ البقرہ کی، ہم وہ تمام عمل کرنے والے بنیں۔ تو ابرار کے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں؟
تو ایک تو دیکھیں جیسے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو، جہاں بھی تمہاری نظر اٹھے گی نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. یعنی جہاں بھی نظر اٹھائے گا جنتی تو اس کو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، ایک بڑی سلطنت. تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں بہت فقیر رہا ہو، اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں رہا ہو، لیکن وہ ایک نیک انسان تھا، تو وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اسے جب جنت میں داخل فرمائیں گے تو وہ انسان وہاں جنت میں دیکھے گا اپنی عظیم و شان سلطنت دیکھے گا، اس کا وہ مالک ہوگا وہاں پر. تو ہر جگہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. کس کے لیے؟ ابرار کے لیے. اور اسی طرح ابرار کے لیے ایک اور نعمت جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جانا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا، اے جنت والو. جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، کیا اب تم خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا میں تمہیں وہ نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے؟ جنتی عرض کرے گا، یا رب وہ کون سی نعمت ہے جو ان سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضامندی سے سرفراز کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اتنی پیاری نعمت کی اب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں. جنت ایک ایسی نعمت ہے جہاں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. ایک بار کوئی جنت میں داخل ہو گیا، اسے کبھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا. اسی طرح جنت میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. جیسے جب جنتی اور جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ آج اسے پورا کرنا چاہتا ہے. وہ عرض کریں گے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے اعمال یعنی میزان میں بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اس وقت پردہ اٹھے گا اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فرمائے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. اور دوسری حدیث بخاری میں بھی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، جنت میں تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ وہاں پر ایسی نعمتیں ہیں، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے کبھی سنا. اللہ تعالیٰ اب کبھی نہیں ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور ہر جگہ نعمتیں ہی نعمتیں. انسان کی وہاں اپنی سلطنت ہوگی، وہ وہاں پر مالک ہوگا. کس کے لیے ہے یہ سب؟ ابرار کے لیے، جو نیکیاں کرتا ہے، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی واقعی نیکیاں کرنے والے بنیں، ابرار میں ہم شامل ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ سود نہیں کھانا. مشکلات ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے سود آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے رب نے کہا کہ نہیں کھانا، سود نہیں لینا، تو بس نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے کیا اور نیکی بتائی ہے؟ ابرار کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جاتے ہیں. لوگ آ کر اکساتے ہیں، زبان ہمارے منہ میں بھی ہے، ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے کہا کہ غصہ پی جاؤ. غصہ پینے والوں کو رب پسند کرتا ہے، تو اس رب کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتے ہیں. مال خرچ کرتے ہیں ابرار،
بے شک ان کے پاس کم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اپنی رب کی محبت میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا پارہ دیکھیں شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی یعنی نیکی یا جنت تم نہیں پا سکو گے۔ تو وہ ابرار کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، مال کم ہے لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وقت پر اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اتنے کام پڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے رب کے لیے ہر کام کو چھوڑ کر نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ابرار اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، کوئی ایسی بیہودہ چیز، ایسی چیزوں کی طرف اگر ان کی نظر اٹھ بھی جاتی ہے، کوئی ان کے نظر کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو ابرار اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں، اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ ابرار اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ لینے کی طاقت ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن رب کے لیے وہ معاف کر دیتے ہیں، اتنے بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ ابرار وہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی غلطی پہ روتے ہیں، اپنے رب کے سامنے رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ابرار وہ ہے جو شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ایسی نعمتیں ہیں۔ تو دیکھیں تھوڑا سا ہم بھی جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، اتنے نیکی کے کام ہمیں پتہ ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ یا تو ہم تھکنے سے ڈرتے ہیں، یا تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا پھر ہم کوشش ہی نہیں کرتے، یا نفس کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے روزے رکھنے والی بات لے لیں آپ، کہ روزے ہم کیوں نہیں رکھتے؟ بھوکا نہیں رہا جاتا، پیاسا نہیں رہا جاتا، نمازیں ہم لمبی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹانگیں ہماری دکھنے لگتی ہے، نیند سے اٹھا نہیں جاتا فجر میں کیونکہ نیند ہمیں بڑی پیاری ہے، تو ہم کوئی قربانی دینا ہی نہیں چاہتے، نہ ہم وقت لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر محنت کر لیں، کوشش کر لیں، یہاں پر جتنا تھک سکتے ہیں اپنے رب کے لیے تھکا لیں اپنے آپ کو، جتنی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے کر لیں، کیونکہ دیکھیں حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دنیا میں سے سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک، اس کو جہنم کا جو مستحق ہوگا اس کو لایا جائے گا۔ دنیا میں اس کے پاس بڑی نعمتیں تھیں لیکن اب جہنم میں پڑا ہوا ہے، اس کو لایا جائے گا اور اسے جو ہے آگ میں سے یعنی جہنم کی ایک ڈبکی دی جائے گی، صرف ایک ڈبکی، پھر کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا اے پروردگار اللہ کی قسم کبھی نہیں، دنیا میں اتنے عیش و آرام میں رہا، ہر اپنی خواہش کی چیز اس نے کی، عیش و آرام میں رہنے کے بعد صرف آگ میں ایک ڈبکی بس، اور وہ ساری جو اس نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری تھی آرام میں اور اپنی خواہشات کے ساتھ جو اس نے گزاری تھی، سب کچھ بھول جائے گا، کچھ نہیں یاد رہے گا اس کو۔ اسی طرح وہ انسان جو جنت کا جو مستحق ہے اس کو لایا جائے گا، جو دنیا میں بڑی اذیتیں جس نے سہی ہوگی، جو دنیا میں بڑی مشکلات سے جس نے زندگی گزاری ہوگی، جس نے بڑا صبر کیا ہوگا، تو اس کو لایا جائے گا اور اسے جنت کے کسی ایک نہر میں غوطہ لگایا جائے گا، صرف ایک غوطہ جنت کے نہر کا۔ تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تو نے کوئی تنگی یعنی تجھے کوئی تنگی چھو کر گزری ہے؟ تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ کی قسم اے پروردگار مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھائی، مجھے کوئی کبھی تو تکلیف نہیں پہنچی مجھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو دیکھ لیں دنیا میں جو ہم اتنی مشکلات اٹھاتے ہیں، اتنی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، کہیں درد ہے، کہیں مشکلات ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن ایک مرتبہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو یہ دنیا کے رنج و غم، تکلیف، درد کچھ نہیں یاد ہوں گے، سب انسان بھول جائے گا۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا، کہے گا کہ نہیں یار اب مجھے تو کوئی تکلیف، کسی تکلیف نے مجھے چھوا ہی نہیں۔
تو ڈرے نہ اپنے آپ کو، نیکیوں میں تھکانے سے نہ ڈرے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے نہ آپ پریشان ہو، ڈرے نہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ تھکان، یہ درد سب انسان بھول جائے گا جنت میں جیسے ہی جائیں گے، یہ سب تکلیفیں ختم اور ان سب چیزوں کو بھول جائے گا۔ آگے کی آیت میں فجار کا ذکر ہے، بدکار لوگوں کا۔ اور انا بے شک الفجارہ بدکار لوگ، لا یقیناً فی میں جہیم دوزخ جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، ضرور جہیم میں ہوں گے۔ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی، دنیا میں وہ اسی طرح کے عمل کرتے رہے تو جو جیسا بوئے گا اسی طرح پھر وہ پائے گا وہاں پر، تو اب وہ جہنم میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ کس دن داخل ہوں گے؟ یوم الدین، جزا سزا کے دن، بدلے کے دن، وہ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے، انہیں اس دن اس میں داخل کیا جائے گا، یعنی جس دن حساب کا دن ہوگا، جزا اور سزا کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو وہ اس میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ وما، اور نہیں، ہم وہ، انہا، اس سے، بغائبین، کچھ غائب ہونے والے، اور اس سے غائب یعنی دور نہ ہو سکیں گے۔ ایک بار جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ وہ کہیں چھپ سکیں گے، نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی، نہ ہی وہ جو سوال کریں گے ان کے سوال کا ان کو جواب دیا جائے گا۔ وہ التجائیں کریں گے وہاں پہ، اتنی ریکویسٹ کریں گے، اتنی التجائیں کریں گے کہ موت ہی آ جائے، کم سے کم ہمارا کام ہی ختم ہو جائے، موت ہی آ جائے، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ وہ التجائیں کریں گے کہ ہماری عذاب میں کچھ تو کمی کر دیں، تھوڑا سا تو بریک لگا دیں، کچھ تو تخفیف کر دیں ہمارے عذاب میں، لیکن ان کی ان التجاؤں کو سنا نہیں جائے گا، وہیں پر رہیں گے، اس عذاب میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ان کا انجام ہے، کس کا؟ فجار کا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 17 میں، وما ادراکا، اور کیا چیز، ادراکا بتائے تجھ کو، ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ یوم الدین یعنی روز جزا کیا ہے۔ پھر سے دوبارہ اس سوال کو دہرایا گیا تاکہ اس کی عظمت کو لوگ سمجھیں، یہ کتنا امپورٹنٹ یہ دن ہے، کتنا اہم ہے، اس کی عظمت کو سمجھے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا خبر روز جزا کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، جس دن کی ہم سب تیاری کر رہے ہیں، جس دن کے لیے ہم بڑے الرٹ رہتے ہیں، ہم بہت دعائیں بھی کرتے ہیں، اس دن کی حقیقت اللہ نے کیا بتائی، یوم، جس دن، لا تملکو، نہ مالک ہوگا، نفسن، کوئی نفس، لی نفسن، کسی نفس کے لیے، شیئن، کسی چیز کا بھی۔ اب پتہ چل گئی اس دن کی حقیقت، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تو ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن والامر، اور تمام معاملے، یومئذ اللہ، اس دن اللہ ہی کے ہوں گے۔ اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ یا اللہ، اس دن کی حقیقت کاش ہمیں یہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس دن کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہے، کسی پہ بھروسہ کر کے نہیں آنا، کوئی نہیں بچانے والا، کوئی نہیں چھڑانے والا، کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ جس روز کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گی، اس دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، نہ عذاب سے نجات دلا سکے گا، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے اجازت عطا فرمائے، اور جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے پسند کرے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اسی لیے دیکھیں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی سے بھی کہا تھا کہ میں یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اللہ کے یہاں تمہارے کوئی نہیں کام آ سکوں گا۔
میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ کلیئرلی واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی پھپھو، اپنے قبیلے والوں کو سب کو بتا دیا کہ میں تمہارے وہاں کوئی نہیں کام آ سکوں گا۔ اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنے عقیدے کو اتنا ہم نے خراب کر لیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں کے پیچھے پیچھے ہم نکل جائیں گے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، فلاں آ کے ہمیں بچا لیں گے، فلاں کا دامن ہم پکڑ لیں گے۔ اس دن تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس روز حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ حقیقی بادشاہت صرف رحمان ہی کی ہوگی، صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس دن کا مالک ہے۔ حالانکہ ابھی بھی آج بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ یعنی کسی کو اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اس دن کوئی آگے بڑھ کے کچھ کہہ سکے۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے موٹے سے ہمیں اختیارات دیے ہیں نا، چھوٹے موٹے سے جس پہ ہم بڑے اکڑ سے جاتے ہیں، جس میں ہم پھولے نہیں سماتے۔ تھوڑے سے اختیارات، مثال کے طور پہ کوئی اگر ساس ہے، تھوڑے سے اختیارات ملے تو کس طرح اپنی بہو کو دبا کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بہو ہے، اس کو تھوڑے سے اختیارات مل گئے تو وہ ضعیف اور کمزور ساس پہ کس طرح پھر دیکھیں کہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اختیارات تھوڑے سے یہیں ملے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا، صرف اسی کا حکم ہوگا۔ تو اس دن کو نہیں بھولنا ہے۔ اس دن ایک ایک چیز ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ اسی لیے تو انسان چیخ اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے میری ایک چھوٹی سی نہ میری بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ آج کے سورے میں ہم نے دیکھا، یعنی سورۃ الانفطار میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت نمبر 6 میں سوال کیا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی نعمتیں بتائی کہ تجھے ایک اچھا انسان بنایا، اچھی شکل دی، اور اس کے بعد فرشتوں کا ذکر آیا کہ کس طرح فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک ایک بات ہماری وہ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر ابرار کا ذکر آیا ہے کہ ابرار نعمتوں میں ہوں گے، فجار جہیم میں ہوں گے۔ اور پھر یوم الدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی کسی کے لیے وہاں پہ کوئی یعنی کام نہیں آئیں گے، کوئی نفس کسی کے لیے کوئی نہ نقصان پہنچا سکیں گے، نہ فائدہ پہنچا سکیں گے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکیں گے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ واقعی اس دنیا میں جو تو نے ہمیں مہلت دی ہے، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں۔ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم ابرار میں شامل ہو سکے، ایسے ہم نیک عمل کرے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے وہ جنت میں داخل فرمائے جہاں نظر اٹھائے گا انسان جنتی تو ہر جگہ اسے نعمتیں 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 ہی نظر آئیں گی۔ الحمدللہ بہت چھوٹا سا سورہ تھا، اور امید ہے کہ آپ نے اس کو حفظ بھی کر لیا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہے تو اپنی نماز میں اس کو پڑھیں، اور قرآن جتنا جلدی ہم یاد کرتے ہیں اتنا جلدی بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ سورے کو یاد کیا ہے تو اپنا کھانا بناتے ہوئے، اپنی روٹی بناتے ہوئے اس کو سورے کی تلاوت کرتے ہوئے بنائیں۔ ایک تو اجر و ثواب بھی ہے، کام بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گا، اور جو کام ہے اس میں اللہ خیر و برکت بھی ڈالے گا۔ تو جو بھی سورے آپ حفظ کر رہی ہیں اپنے کچن کے کاموں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، بیڈ پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں یا کہیں آپ سفر کے لیے نکلی ہوئی ہیں، شاپنگ کے لیے یا گاڑی میں ہیں، تو ان صورتوں کو آپ ریوائز کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ آپ سب کو ایک اور اناؤنسمنٹ یہ کرنا تھا کہ سیکنڈ بیچ ہم شروع کر رہے ہیں فہم القرآن کا۔ الحمدللہ اب ہم نے 2 پارے مکمل کیے ہیں جس میں لفظ با لفظ ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، ورڈ ٹو ورڈ، ایک عربک ورڈ کا اس کا الگ الگ کر کے ہر لفظ کا اردو میں ترجمہ، اس کو بریک کر کے اسے آسان الفاظ میں اردو سے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے۔ تو الحمدللہ اگر آپ اس طرح سیکھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ آنے لگے گی بنا ٹرانسلیشن کے۔ صرف آپ عربک میں کہیں آیت سن لو گے یا آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو بنا ترجمے کے یہ چیزیں پھر سمجھ آنے لگیں گی۔ تو یہ سیکنڈ بیچ ہم نے شروع کیا ہے، الحمدللہ نیکسٹ منتھ سے شروع ہوگا، تو ضرور اپنا ایڈمیشن کروائیں۔ اتنی آسان کلاسز ہے، ہر ٹیوزڈے ویڈیو شیئر کی جاتی ہے، اور وہ بامشکل 8 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔
2 یا 3 آیات ہوتی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ آپ نے لکھنا ہے. اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد کر کے ٹیسٹ میں لکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنی آیات اچھی طرح سے سمجھی ہیں. تو ضرور کوشش کریں کہ FQ کے بیچ نمبر 2 میں آپ اپنا انرولمنٹ کروائیں اور لفظی ترجمہ بھی سیکھیں. جہاں آپ تفسیر سیکھ رہی ہیں وہاں ترجمہ بھی سیکھیں. نیکیوں کا یہ ہے کہ انسان ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی طرف بڑھتا ہے، دوسری نیکی کے بعد تیسری نیکی کی طرف بڑھتا ہے. تو آگے بڑھیں، ابرار بنیں، ابرار میں شامل ہو، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں. اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے رب کا کلام عربک میں سمجھنے لگے بنا کوئی ترجمے کے، نو انگلش ٹرانسلیشن، کوئی اردو ٹرانسلیشن نہیں. اگر اس کو سمجھنے لگیں تو کتنی بڑی بات ہے. اور عربک کو جب ہم عربک میں ہی سمجھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی ہی کچھ اور ہے. تو بیچ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. ہفتے میں 10 منٹ کی آپ کو ویڈیو ہے، 2 یا 3 آیات ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب دیکھیں یہ پیغام میں نے پہنچا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر قیامت والے دن آپ سے پوچھے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے کہ تم تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا، تمہیں ایک موقع بھی دیا گیا تھا کہ تم میرے کلام کو سمجھو گھر بیٹھے، کوئی فیس نہیں تھی، تمہیں گھر بیٹھے یہ سہولت دی گئی تھی، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ کیونکہ دیکھیں نعمتوں کا بھی تو سوال ہوگا نا. اور سب سے بڑی نعمت تو علم ہے، قرآن کا علم ہے. تو ہم اس کی دعوت آپ کو دے رہے ہیں، آئیں سیکھیں قرآن میں اور آگے بڑھتے جائیں، حفظ بھی کریں، لفظی ترجمہ بھی سیکھیں، تفسیر بھی سیکھیں. اصل زندگی کا مقصد ہی تو یہی ہے ہمارا. ہم اسی لیے تو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں. ہم تو آگے بڑھیں نیکیوں میں اور دوسروں کو بھی بتائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله